مفتی صاحب، ہمیں کبھی کبھی نماز میں چھینک آ جاتی ہے تو ہماری نماز مانی جائے گی یا نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چھینکیں آتی ہیں تو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو چھینک آتی ہے، تو چھینک آنے میں کچھ چیزوں کا آپ کو احتیاط رکھنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سردی کی وجہ سے ہے تو آپ کو دوا لینی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور چھینک آنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جس بندے کو چھینک آ رہی ہے وہ الحمدللہ کہے گا، سننے والا شخص اس پر یرحمک اللہ کہے گا۔ تو یہ سننے والے شخص کے اوپر لازم ہے، حقوق میں سے ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نماز میں کسی کو چھینک آ رہی ہے تو اس کو الحمدللہ نہیں کہنا ہے، وہ نماز کو اسی طرح سے پڑھتا رہے گا۔ کچھ لوگوں کو نماز میں جموائی آتی ہے، تو نماز میں جموائی کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی اور سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا، اس کے ذریعے سے پہلے تو آپ کو کنٹرول یہ کرنا ہے کہ نہ آئے، پوری طاقت آپ اپنی لگا دیں کہ ہمیں جموائی نہ آئے یا چھینک نہ آئے۔ لیکن پھر بھی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو جموائی آ رہی ہے یا چھینک آ رہی ہے، اگر جموائی آ رہی ہے تو اس میں تو آپ کو نماز کی حالت میں یہی کرنا ہے کہ آپ کو الٹے ہاتھ کو منہ کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ اس سے آپ کی جموائی رک جائے، اور اندر سے آپ کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی کہ جموائی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کو نماز میں اتنی زور سے چھینک کی آواز نہیں نکالنا چاہیے، اپنی جانب میں آپ اس کو کنٹرول رکھیے۔ بعض لوگ عجیب طرح سے چھینک لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دم ہلکا سا، بڑی معمولی سا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے چھینک لی ہوئی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ ایک دم انسان خوفزدہ ہو جائے سن کے کہ وہ چھینک ہے کہ کوئی پٹاخہ چھوٹا ہوا ہے، کوئی بم چھوٹ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی اتنی خطرناک چھینک ہوتی ہے، تو جن لوگوں کی اتنی خطرناک چھینک ہوتی ہے نا، تو ان کو نماز میں اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ اگر وہ مرد ہیں تو ان کو جماعت میں سوچنا چاہیے کہ بھائی دوسرا آدمی کہیں ڈر نہ جائے، اور نماز میں تو ویسے شیطان فوراً وسوسے پیدا کرتا ہے تو وہ اور جلدی پھر نماز میں وسوسے پیدا ہوں گے۔ اور اگر کوئی لیڈیز ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ بڑی آہستہ سے اپنی جانب میں کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر نہیں کنٹرول کے بعد روک پا رہے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں، اس سے آپ کو نماز نہیں دہرانا پڑے گی۔ نماز کو دہرانا یا نماز میں سجدہ سہو کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری پہلے کوشش کریں اس کو روکنے کی۔ اگر آپ کو جموائی وغیرہ آ رہی ہے تو پوری کوشش اس کو روکنے کی کریں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔